ایک بہت ہی کنٹروورشل تھیوری بتانے لگا ہوں اس ویڈیو کے اندر، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو آپ پہلے پہلا پارٹ دیکھ لو، تب آپ کو یہ پارٹ کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. احادیث میں سے کافی سارے ریفرنسز مل جاتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج تھے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اب بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج، تو وہ کہاں پہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اور یہاں پہ ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ وہ اور بھی دنیاؤں کے اندر پیرالل موجود تھے. اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 950 سال تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا جو 50 سال کا تھا جب سیلاب آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 950 سال کی عمر میں صرف ایک بیٹا ہو جو 50 سال کا ہو؟ کیا 900 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی؟ تو یہ سارے ڈاؤٹس بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام باقی ڈائمینشنز اور باقی دنیاؤں کے اندر بھی عمل پیرا تھے. اب یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا اس پارٹ میں کہ کس طرح ہم آرام سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس آئیڈیا کو کہ یہ تو ساری فضول باتیں ہیں، بکس میں لکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن آج ہمیں بال دیکھنے کو ملتا ہے، آج ہمیں اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ان کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ نے میری اس سال کی بک پڑھی ہے پوری، تو اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیسے ہندوازم کے اندر برہما، وشنو اور شیو، ان ساری چیزوں کو میں بہت ہی ڈیٹیل وے میں ایکسپلین کیا تھا کہ ان کی ریالٹی کیا ہے، اور کیسے ہندوازم میں ملاوٹ کی وجہ سے ان کو صرف بت تک رکھا گیا ہے. اور بہت سارے اسلامک اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ان کے اس ٹائم کے رسول یا نبی ہوں. اب ہم نے ساری تمہید باندھ لی ہے. اب ہم آتے ہیں نیفلمز پہ. ان نیفلمز نے بدکاری کی تھی ان عورتوں کے ساتھ، اور ان کے جو بچے ہوئے تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو کھاتے تھے، ایک دوسرے کا خون پیتے تھے. وہاں پہ بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی، اور شرک بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. اور اس کے بعد قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ تندور کھول دیا جس میں سے پانی نکلتا گیا، اور آسمان سے بارش آئی. اور کچھ ٹیکسٹ سے یہ ملتا ہے کہ عین الوردہ کے نام سے ایک تندور تھا. کچھ ایکچول تندور کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ تندور کا مطلب ایکچول تندور نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے جس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اس میں سے پانی نکلا، 40 دن تک بارش ہوتی رہی، اور 150 دن تک وہ کشتی جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھا تھا. اور یہ جوڑا، یہ بھی بہت ہی تفصیل طلب ٹاپک ہے کہ کس طرح ایک ایک جوڑا، ہر اسپیشیز کا کیسے ایک ایک جوڑا آ سکتا ہے، اور ایک ہی کشتی میں کیسے آ سکتا ہے. یہ ساری بہت ہی مزے کی ڈسکشن ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پھر کریں گے. اور پھر ماؤنٹ ہرمن پہ وہ کشتی رکتی ہے، اور اس کے بعد یہ زمین ساری دھل جاتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر سے بتوں کی پوجا شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سے ملاوٹیں ہوتی ہیں. اور یہ ساری چیزوں کا ذکر ہم نیکسٹ سیریز کے اندر کریں گے. اور آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ان ویڈیوز سے، اچھا لگ رہا ہے تو وہ بھی بتائیں، اور کوئی کرٹیسزم ہے، کچھ میں بیٹر کر سکتا ہوں وہ بھی بتائیں. اور اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ایک میسیج ہے آپ سب کے لیے، آپ ضرور کنسیڈر کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.